سکتا ہوں، لیکن چونکہ یہ ماموں پارٹی ہے نا، ہاں ان کی جو دکھتی بھی رگ ہے نا وہ یہی ہے، یہی پکڑنی ہے جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے ہیں۔ باقی تو اہل حدیث ماشاءاللہ ہم تو اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں اہل حدیث سب سے بہتر نماز پڑھتے ہیں، اہل حدیث کے سب سے بہتر عقیدے ہیں، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھا کریں، سب کچھ ہے، ہمیں تو ان سے ایسا سوائے ایک ماموں والے ایشو کے اور تو کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا، پھر مرزا صاحب کی چھٹی بونگی آتی ہے، کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اہل حدیث سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بس صرف یہ چونکہ ماموں پارٹی ہے نا تو ان کی دکھتی ہوئی رگ یہی پکڑنی ہے۔ باقی تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ جنازے بھی ان کے پیچھے پڑھیں، اہل حدیثوں کے قائد بہت اچھے ہیں، سب سے زیادہ ان کے پیچھے آپ جنازے بھی پڑھیں، انہی کے پیچھے آپ نمازیں بھی پڑھیں، بس یہ اسی کی وجہ سے ماموں کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، تو اور تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے ماموں کے علاوہ۔ یہ ماموں انجینئر مرزا صاحب نے بطور طنز معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے لیے کہا ہے، اور الحمدللہ ہر اہل ایمان کا ماموں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل ایمان کے ماموں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی آپ کی پیاری بہن ہیں امیر معاویہ کی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کی ماں ہیں، اور امت کی ماں کا بھائی امت کا کیا لگا؟ ماموں لگا۔ اور یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ اپنی باتیں یہ ساری لکھی ہوئی ہیں، محدثین نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو لہٰذا جو امیر معاویہ کو ماموں نہیں مانتا وہ نہ مانے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے۔ بہرحال اہل ایمان کے ماموں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، 100% ہیں۔ اب جو نہیں مانتا نہ مانے، پھر وہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ وہ کس گروہ کے اندر اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ اس بوگی کا پہلا جواب تو میں نے دے دیا۔ اب دوسرا جواب یہ کہ ماموں والے ایشو کے اوپر یہ گمراہ ہوئے میں، تو ہم انجینئر مرزا صاحب آپ کی اس بات کو، اس الزام کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ اگر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جھوٹے الزامات کو بیان کرنا اور ان کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا کہ ان کے اوپر یہ سارے کے سارے الزامات ہیں، کوئی ان سے یہ الزام صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور ان کے ایمان کا دفاع کرنا، اگر یہ آپ کا ہمارے اوپر الزام ہے اور یہ الزام گمراہی والا الزام ہے کہ یہ صرف امیر معاویہ کے ایمان کا دفاع اور ان کے اوپر جو جھوٹے الزامات جو آپ لوگ لگا رہے ہو، اور یہ اہل حدیث خصوصاً ان کو بیان کرتے ہیں کہ معاویہ کے اوپر ایسے کوئی جھوٹے الزام ثابت نہیں، اگر یہی کام کرنا، امیر معاویہ کے ایمان کا دفاع کرنا، ان کی عزت کا دفاع کرنا، اگر یہی گمراہی کا الزام آپ کا ہمارے اوپر آتا ہے تو ہم آپ کے اس الزام کو دل سے قبول کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ واقعی ہمیں آپ کا یہ گمراہی والا الزام قبول ہے، ہم گمراہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر امیر معاویہ کے ایمان کا دفاع کرنا گمراہی ہے، ان کی عزت کا دفاع کرنا گمراہی ہے، ان کی شخصیت کا دفاع کرنا گمراہی ہے، تو ہم آپ کے اس بونگی کو، اس الزام کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ واقعی آپ کے نزدیک ہم گمراہ ہوں گے، لیکن انشاءاللہ اپنے رب کے نزدیک ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔